Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. شہر قائد آپ کو لیے چلیں گے جہاں خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. محنت کرے گا. میں نے کہا محنت اپنی جگہ. میں تو ایف ایس سی میں اچھا طالب علم نہیں تھا, تو میں نے ان سے پھٹا ڈال دیا. میں نے کہا جی میں نے تو اوتھ نہیں لینا, کیونکہ میں ایک ناکام وزیر کے طور پہ انٹروڈیوس نہیں ہونا چاہتا. خیر وہ وقتی طور پہ مسئلہ بن گیا, تو دیکھا کون سے پورٹ فولیوز ہیں. میں نے کہا یہ کلچر کا ایک پورٹ فولیو ہے. تب ابھی ڈیولوشن نہیں ہوا تھا اور کلچر فیڈرل سبجیکٹ تھا, تو میرے ذمہ آ گیا. میرا شوق بھی تھا, لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ 3-4 ماہ بعد ہمیں ریزائن کرنا پڑے گا, کیونکہ جوڈیشری کی وہ بحالی کی تحریک چل رہی تھی اور ہمیں ریزائن دے کے باہر آنا پڑا. ان دنوں میں یہاں آتا رہا. یہ ایک نہایت اہم ادارہ ہے اور 18ویں ترمیم کے بہت سارے فائدے ہوئے ہیں, لیکن میں پولیٹیکل سائنس کے ایک طالب علم کے طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو فیڈرل سبجیکٹ رہنا چاہیے تھا, اور اس میں کلچر بھی شامل ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. خیر آج ہم ایک منفرد موقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں. آلدو آج کل ہم لوگ ذرا پولیٹیکل موڈ میں زیادہ ہیں اور یہ والی بات کم کرتے ہیں, لیکن اس ماحول کا تقاضا مختلف ہے. دیکھیے, چونکہ ہم پاکستان اپنی عمر کے 70 سال انشاءاللہ پورے کرے گا 14 اگست کو, اور آج کی یہ تقریب اس لوگوں کی اپروول کے حوالے سے ہے جو ہماری بچی اور بیٹی, یہ جو فیوچر لیڈرز ہیں ہمارے, اور اس نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ یہ جیتا ہے. میں ایک تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میں آج بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی اچیومنٹس کے اوپر. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے, اور اگر مجھے پنجابی میں کہنے کی اجازت دے تو میں کہوں گا ستّے ہی خیرے ہیں پاکستان کو. ہم آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں, دوسروں کو برا کہتے رہتے ہیں. ہم سیاستدان اس معاملے میں ذرا زیادہ برے واقع ہوئے ہیں. ہم بڑھا چڑھا کے ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں, لیکن جب ہم ایسا کیا کریں تو آپ اس کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں اور 2-3 پہ تقسیم کر لیا کریں. اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنے لگتے ہیں. لیکن پاکستان نے ان 7 دہائیوں میں مشکلات کے باوجود بہت کچھ اچیو کیا ہے الحمدللہ. یہ ایک اس کے خمیر میں جمہوریت ہے. یہ کسی گوریلا وار کے نتیجے میں نہیں بنا, یہ ایک طویل جمہوری سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے, ووٹ کی طاقت سے بنا ہے. اور ہمارے قائد اعظم حضرت قائد اعظم نے جو ویژن دیا تھا وہ جمہوریت کا ویژن تھا. امن کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ, رائے کے ذریعے اور ایک عام آدمی کی رائے کے ذریعے اور اکثریت کے فیصلے کو مانتے ہوئے تبدیلی لانے کا ویژن دیا تھا, اور الٹیمیٹلی پاکستان بن گیا. پاکستانی جمہوریت سے عشق کرتے ہیں, بھلے کوئی اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرے, کوئی جو مرضی اس کو مطلب پہنانا چاہے, لیکن پاکستانیوں کا جمہوریت کے ساتھ رمیس ایسا ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ 4 بار مارشل لاء لگا ڈیفرنٹ ٹائمز پہ, مگر پاکستانیوں نے, پاکستان کی ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز نے, ڈیفرنٹ لیڈرشپس نے, کمیاں تھی, کوتاہیاں تھی, خرابیاں تھی اپنی جگہ, مگر انہوں نے جدوجہد کر کے پھر پاکستان کو جمہوریت کی نیلم پری سے ہمکنار کر دیا. تو یہ آپ کی اچیومنٹ ہے کہ پاکستانیوں نے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے. آپ ایک وائبرنٹ قوم ہیں, اور آپ زیادہ دیر تسلط کو برداشت نہیں کرتے, اور آپ کو اپنی رائے دینے سے روکا نہیں جا سکتا. پاکستان کو اپنی عمر کے ان 70 سالوں میں بہت سارے حوادث کا سامنا رہا. ہم اپنے ملک کو اکٹھا نہیں رکھ سکے, 1000 میل کا فاصلہ تھا, اور ہم جو بیسکس تھے پاکستان کو یا ایک بڑے ملک کو اکٹھا رکھنے کے, ان کو ہم پوری طرح ان پہ عمل درآمد نہیں کر سکے. ہم نے اپنی قومی زندگی میں غلطیاں تو بہت کی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جھٹکا تھا پاکستان ٹوٹنے کا اتنا بڑا, اس سے پاکستان سنبھلا اور دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا. بے شک آپ ایک زندہ قوم ہے. یہ ایک محض سیاسی نہیں, اس کی آج ضرورت نہیں پڑے گی, ابھی میں بات ختم کروں. یہ ایک سیاسی نعرہ محض نہیں ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں. آپ واقعی ایک زندہ قوم ہیں. یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ جسے چاہیں پسند کریں, جسے چاہیں ناپسند کریں. اگر آپ ناپسند نہیں کریں گے تو پھر یہ کس طرح کی جمہوریت ہے؟ بھلے یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ابھی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جمہوریت کی جو جدید تعریف ہے اس پہ پورا تو نہیں اترتی, لیکن سیاسی جماعتوں میں بھی بلوغت آئی ہے,
اور اگر کہیں بلوغت کی کمی ہے تو 2-4 سال گزرنے کے بعد وہاں بھی پوری ہو جائے گی، مجھے اس کا یقین ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے کہ ریاست پاکستان نے گوادر کو خرید کے پاکستان میں شامل کیا، آج وہ گوادر اس پورے ریجن کے ماتھے کا جھومر ہے، اور ایک خطہ پورا اور دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ گوادر تک رسائی کے لیے پاکستان سے بات کرتی ہیں۔ یہاں پہ آج سی پیک آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کا کریڈٹ نواز شریف آپ کو جاتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر گوادر نہ ہوتا تو اور آپ کے پاس یہ آپ کی جو ایک جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے یہ نہ ہوتی تو کون آتا آپ کے پاس انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ ہم نے محض اتنا کیا ہے کہ ایک سازگار ماحول دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے ہنرمند ایک سے ایک بڑا ہنرمند موجود ہے، دنیا ان کے ہنر کو مانتی ہے، آپ کے صداکار، آپ کے موسیقار، آپ کے گلوکار، انہوں نے دنیا میں اپنے فن کا لوہا منوایا ہے۔ آپ کے سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگ نوبیل پرائز تک گئے، آپ کے میتھمیٹیشنز، آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پوری دنیا میں جا کے سرو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جو دنیا کا سب سے متمدن ملک سمجھا جاتا ہے امریکہ، وہاں بھی پاکستانی ڈاکٹرز چھائے ہوئے ہیں، آپ کے پروفیشنلز دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو آپ کے ملک نے، آپ کی کرکٹ ٹیم نے، اور یادش بخیر آپ کی ہاکی ٹیم نے بھی کبھی اپنے نام کے جھنڈے گاڑے ہیں دنیا کے اندر۔ کھیل کے میدان میں بھی پاکستان پیچھے نہیں رہا۔ آپ نے الحمدللہ مشکلات کے باوجود اعلیٰ تعلیمی ادارے اپنے ملک میں قائم کیے ہیں، میڈیکل سائنس میں ہم نے پیش قدمی کی ہے، ہمارے پاس دنیا کی اچھی یونیورسٹیز بالآخر آ گئی ہیں، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا آپس میں جھگڑا کم کیا کریں اور تھوڑی پیشنس ہمارے اندر آ جائے تو ہماری رفتار ترقی کی ویسے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے جو اس وقت طلباء و طالبات ہیں وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں ڈگریز لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے ایک سیاستدان کے طور پہ کہ اگلی 2 دہائیاں پاکستان کی قومی زندگی کے لیے نہایت اہم ہیں، ان میں ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اور ہم نے اپنے آنے والی نسل کو ایک چمکتا دمکتا پاکستان انشاءاللہ دینا ہے۔ اور یہ میں ضرور کہوں گا، مشکلات قوموں کی زندگی میں آتی ہیں، یہ جیسے دہشت گردی کی ایک وبا آ گئی ہے، بدقسمتی سے ہمیں چپک گئی آ کے، اب ہم سب مل کے اسے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا آپس میں جتنا مرضی اختلاف ہو، لیکن یہ نیریٹو جو ہے پاکستان کا ایک ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم انتہا پسندانہ سوچ کو مسترد کرتے ہیں، کسی بھی طرح کی انتہا پسندانہ سوچ کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی، اور اس پہ تقریباً کنسنسس ہے پاکستان کے اندر، بھلے باہر جو مرضی کہا جائے لیکن پاکستانی قوم اس پہ متفق ہے۔ تو میں آج کے اس دن اور آج کی اس شام کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے مشکلات کے باوجود، مصائب کے باوجود، حوادث کے باوجود اچیو کیا ہے، ہم آگے کی طرف گئے ہیں، اور آج دنیا یہ ماننے لگی ہے کہ اگر پاکستانیوں نے محنت سے، دیانت سے اور لگن سے کام کیا تو اگلی 1-2 دہائیوں میں دنیا کی بڑی اکانومیز کے اندر ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، جو ہمارے فیوچر لیڈرز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہم آگے بڑھ جائیں گے، یہ ہماری جگہ سنبھال لیں گے کہ یہ اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے حصے کے پاکستان کی حفاظت کر سکیں۔ ایک طالب علم کا پاکستان اس کا تعلیمی ادارہ ہے، ایک تاجر کا پاکستان اس کا بزنس ہے جہاں بیٹھ کے وہ کام کرتا ہے، اور ایک سیاستدان کا پاکستان اس کی وہ سیاسی ذمہ داری ہے جو اس کے پاس ہے، اور اگر آپ وزیر ہیں تو پھر جس ادارے کو آپ چلا رہے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کا پاکستان ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے، سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا، سب کو تو شاید کوئی بھی خوش نہیں کر سکا، لیکن ہمارے ضمیر اپنے کام سے مطمئن ہونے چاہیے، اور اگر ہمارے ضمیر مطمئن ہے اور ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں روزانہ جھانکتے ہیں تو پھر اگر ہم کبھی غلطی بھی کریں تو اس کی اصلاح خود کر لیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔